السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ تمام احباب و حضرات کا جنہوں نے میری پہلی ویڈیو کو مفید سمجھ کر میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج کا یہ ویڈیو اسی ویڈیو کی دوسری کڑی ہے اور پہلے کی طرح آج بھی ہمارا مضمون اور ہمارے متوقع ناظرین یعنی ٹارگیٹڈ آڈینس دونوں ہی بہت زیادہ اہمیت کے قابل اور برگزیدہ ہیں۔ آج ہم احادیث مبارکہ پر مشتمل ان 5 بہترین اپلیکیشنز کا تذکرہ اور ریویو کریں گے جو یقینی طور پر ہر محقق، عالم اور مفتی کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور امت کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے اسپانسر ہیں الجمنہ پرفیومز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ پہلا ایپ ہے جامع الکتب التسعہ۔ اس ایپ کا ڈیزائن یا یوزر انٹرفیس اعلیٰ ترین یعنی فرسٹ کلاس ہے۔ یقین جانیے یہ ایپ اس قدر مسحور کن ہے کہ اسے کھول کر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ اس کے ڈیزائن آپ کو کچھ وقت کے لیے روحانی طور پر مدینے کی گلیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایپ اہل تحقیق اور ان خطبہ حضرات کے لیے جو ہر جمعے کے خطبے کے لیے ہفتے بھر دل لگا کر محنت سے تیاری کرتے ہیں بہت ہی زیادہ کارآمد ہے۔ بنیادی طور پر اس میں 9 کتب احادیث ہیں جن میں صحاح ستہ کے علاوہ موطا امام مالک، سنن دارمی اور مسند احمد جیسی مایہ ناز تصنیفات موجود ہیں۔ ظاہر ہے بالترتیب کتاب کا مطالعہ کرنا تو ایک بہت ہی بنیادی فیچر ہے جو ہر ایپ میں موجود ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کا تذکرہ کیے بغیر آئیے اس ایپ کی چند خصوصیات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت، کتب حدیث کی عربی شروحات۔ اس ایپ میں سنن دارمی اور مسند احمد کے علاوہ 7 کتابوں کی عربی شروحات موجود ہیں، جسے آپ کسی بھی حدیث کو کھولنے کے بعد عبارت کی دائیں طرف نیچے کنارے میں الشرح پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے حدیث شریف کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ شروحات کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح البخاری کی شرح فتح الباری، صحیح مسلم کی شرح المنہاج، سنن ابی داود کی شرح عون المعبود، سنن ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی، سنن النسائی کی شرح حاشیہ علامہ السندی، سنن ابن ماجہ کی شرح حاشیہ علامہ السندی اور موطا امام مالک کی شرح المنتقی۔ چونکہ اس ایپ میں شروحات کے باب میں کتب کی تعداد نامکمل ہے، نیز فروعی و دیگر مختلف فی مسائل میں ایک محقق عالم کبھی بھی صرف ایک کتاب پر اکتفا نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے کرنا چاہیے، لہذا شروحات کے باب میں فتح الباری کے ساتھ عمدۃ القاری، المنہاج کے ساتھ فتح الملہم مع التکملہ، تحفۃ الاحوذی کے ساتھ العرف الشدی اور عون المعبود کے ساتھ بذل المجہود کو ضرور شامل کیا جائے۔ دوسری خصوصیت، فوائد سے مزین یوزر انٹرفیس پیشکش۔ اس کا یوزر انٹرفیس بہت ہی زیادہ لاجواب ہے۔ آئیے اسے لائیو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے ہم کھولتے ہیں صحیح مسلم کتاب الایمان، باب بیان الایمان والاسلام والاحسان، اس کے بعد پہلی حدیث۔ اب ہمارے سامنے اسکرین پر بہت ساری چیزیں ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث نمبر یعنی رقم الحدیث، پھر حدیث کا حکم حکم الحدیث، پھر پرنٹڈ کتاب کا جلد اور صفحہ نمبر، اس کے بعد حدیث کی عبارت، اور پھر سند میں جتنے بھی راویوں کے نام ہیں اسے سرخ رنگ اور اصل راوی صحابی کا نام نیلے رنگ سے لکھا گیا ہے۔ دراصل وہ ان حضرات کی باحوالہ مختصر سی سوانح عمری کا لنک ہے۔ آپ نام پر کلک کریں اور اس راوی کے بارے میں بنیادی ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ اس کے بعد نیچے دائیں طرف الشرح پر کلک کریں اور اس حدیث کی شرح پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد التخریج پر کلک کریں اور جادو دیکھیں۔ اس حدیث کی تخریج مذکورہ 9 کتابوں میں جہاں بھی آئی ہے اس کی فہرست سامنے آ جائے گی، حدیث کے اطراف کی فہرست، اور پھر تیسرے خانے میں اس حدیث کے شواہد کی فہرست سامنے آ جائے گی۔ فہرست میں حدیث نمبر ہیں جن پر کلک کر کے آپ اس حدیث تک پہنچ سکتے ہیں۔ یقیناً لاجواب خصوصیت ہے یہ، کاش کہ اس میں صرف 9 کتابوں کے بجائے تمام ذخیرہ حدیث موجود ہوتا تو اس کا فائدہ 2 بالا ہو جاتا۔ اس کے بعد ملاحظہ کے خانے میں آپ اس حدیث سے متعلق اگر کوئی نوٹ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ المشارکہ پر کلک کر کے آپ اس حدیث کو مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا پر یا ای میل کے ذریعے یا اور دوسرے طریقوں سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں العرض میں جا کر آپ فونٹ کا سائز، کلر،
سند اور اعراب وغیرہ کی مختلف سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں۔ تیسری زبردست خصوصیت ہے التقسیم الموضوعی۔ التقسیم الموضوعی عنوان کے تحت اس ایپ میں موجود تمام حدیثوں کو عنوانات کے تحت جمع کر دیا گیا ہے، جس سے ہمیں اپنی ضرورت کے عنوان کے متعلق احادیث تلاش کرنا بے انتہا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک محقق کی معراج ہے۔ آپ حضرات اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر جا کر اس فیچر کا خود تجربہ کریں۔ چوتھا، سرچ فیچر۔ اس میں آپ کسی بھی لفظ کے ذریعے حدیث اور التقسیم الموضوعی میں سے کسی بھی عنوان کو سرچ کر سکتے ہیں اور حدیث تک پہنچ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ حدیث نمبر کے ذریعے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ان کتابوں میں انٹرنیشنل حدیث نمبرات دیے گئے ہیں۔ پانچویں خصوصیت، مشکات النبوہ۔ اس میں حدیث کو بہترین انداز سے ڈیزائن کر کے بیک گراؤنڈ لگا کر واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنے کے لیے مختلف عناوین کے تحت انتہائی دیدہ زیب ریڈی میڈ پوسٹیں موجود ہیں۔ پوسٹ کے علاوہ سارے فیچرز بغیر انٹرنیٹ کی مدد کے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا ایپ ہے موسوعۃ الحدیث۔ یہ فکرہ کمپیوٹرز کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ بھی تحقیق کا کام کرنے والے علماء کرام کے لیے بڑا کام کا سافٹ ویئر ہے۔ یہ بنیادی طور پر تقریباً تمام کتب احادیث کو ایک ساتھ جمع کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال بہترین طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایپ کو کھولتے ہی ہمیں اس میں 4 خانے نظر آتے ہیں۔ پہلا خانہ ہے الاقسام۔ کتب احادیث کو اقسام کے اعتبار سے عناوین کے تحت جمع کر دیا گیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں اخلاق، اجزاء و فوائد، تراجم و تواریخ، اعمالی، زہد و رقائق، تفسیر قرآن، سیرت و شمائل، سنن و موطئات، عقیدہ، صحاح و مستخرجات وغیرہ۔ ہر ایک عنوان کے تحت کتنی کتب موجود ہے وہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ مثلا اعمالی میں 101 کتابیں موجود ہیں۔ اس پر کلک کرتے ہی ہمیں ساری کتابوں کی فہرست سامنے نظر آئے گی۔ پھر جس کتاب پر ہم چاہیں اسے کلک کر کے کھول سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا خانہ ہے الکتب۔ اس میں تمام موجودہ کتابوں کو ترتیب سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ تیسرا خانہ ہے المؤلفین۔ اس میں کتب احادیث کے مؤلفین کی فہرست ہے اور ان کی مؤلفات کی تعداد بھی درج کر دی گئی ہے۔ ہم کسی بھی محدث کا نام سرچ کر کے اس کی کتابوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ چلیے امام بخاری رحمہ اللہ کو سرچ کرتے ہیں۔ سرچ کے خانے میں البخاری لکھتے ہی جتنے بھی بخاری محدثین ہیں ان کے نام آ جائیں گے۔ اب اگر ہم محمد ابن اسماعیل بخاری پر کلک کریں تو ان کی تمام کتابیں سامنے آ جائیں گی۔ چوتھا خانہ ہے الروات۔ اس میں احادیث کے تمام راویوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کسی بھی راوی کے بارے میں جاننا ہو تو ہم اسے سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے درجے کو بھی جان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدم ابن سلیمان پر ہم کلک کریں تو ہمارے سامنے ان کی مختصر سی زندگی، ان کے تلامذہ کی فہرست، ان کے استاذ کا نام اور الجرح والتعدیل کے تحت ان کا مرتبہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بھی بہت شاندار ایپ ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ حضرات وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ایپ کو استعمال کرنے کے لیے بھی انٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ تیسرا ایپ ہے الباحث الحدیثی۔ یہ ایپ ہماری پچھلی ویڈیو میں مذکور الباحث القرآنی کا جوڑی دار ہے۔ یہ ایپ دراصل درر.net پر موجود الموسوعۃ الحدیثیہ بالدرر السنیہ نام سے دستیاب احادیث کے خزانے میں سے حدیث کو تلاش کر کے مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آئیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور آج کی مشہور ترین بدنام زمانہ بیماری کورونا سے متعلق ایک حدیث تلاش کرتے ہیں۔ لا عدوہ والی حدیث سے آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اب ہم جیسے ہی اس میں لا عدوہ لکھیں گے، ذخیرہ احادیث میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہوگا وہ تمام احادیث ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گی اور ان کی تخریج، حکم حدیث اور موقع روایت بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس ایپ میں یا جو بھی ایپ عربی میں ہو اس میں سرچ کرنے کے دوران آپ کی کی بورڈ کی زبان ضروری طور پر عربی ہی ہونی چاہیے۔ اردو کی بورڈ سے عربی رسم الخط لکھنے میں آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ایپ دراصل ایک پلیٹ فارم ہے، لہٰذا اسے اینڈرائیڈ، iOS، ونڈوز، لینکس یعنی ہر آپریٹنگ سسٹم پر یا ہر ویب براؤزر میں کسی بھی ڈیوائس پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا ایپ ہے الموسوعۃ الحدیثیہ۔ یہ درر.net کا آفیشیل ایپ ہے۔ اس ایپ کا ڈیزائن بڑا ہی کمال کا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس میں صحیحین میں سرچ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس میں بھی ہم لا عدوہ والی حدیث کو تلاش کرتے ہیں۔ سرچ کے خانے میں لا عدوہ لکھتے ہی تمام میچنگ احادیث
سامنے آ جائیں گی جس میں بڑے ہی باسلیقہ انداز میں تمام تفصیلات درج ہیں۔ یہاں سے آپ اس حدیث کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز پر شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں احادیث منتشرہ لا تصح کے عنوان کے تحت تمام وہ احادیث یکجا جمع کر دی گئی ہیں جو عوام میں مشہور ہیں مگر بے اصل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں تراجم المحدثین کے عنوان سے 192 محدثین کی مختصر سی سوانح بھی موجود ہے۔ انٹرنیٹ کے بغیر اسے مکمل طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ 5ویں نمبر پر 2 ایپس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اسلام 1 اور اسلام 360۔ ان دونوں ایپس کا مکمل ریویو انشاءاللہ مستقبل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ دونوں واقعی بہت مفید ایپ ہیں، لیکن آج ان میں موجود کتب احادیث کا تذکرہ کریں گے۔ اسلام 1 میں 11 کتابیں ہیں، صحاح 6 کے علاوہ مشکات المصابیح، موطأ امام مالک، مسند احمد، شمائل ترمذی اور معارف الحدیث جیسی اہم کتب اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ اسلام 360 میں صحاح 6 کے علاوہ مشکات المصابیح، مسند احمد اور علامہ البانی رحمہ اللہ کی سلسلہ احادیث کا مکمل سیٹ اردو ترجمے کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کسی حدیث کا اردو ترجمہ تلاش کرنا ہے تو آپ یہاں سے بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں ایپس میں آپ عربی عبارت کے ذریعے کسی بھی حدیث کو تلاش نہیں کر سکتے، اور یہ ایک عالم کے لیے بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ کئی مرتبہ میں نے ان ایپس کے بنانے والوں سے اس فیچر کو ایڈ کرنے کی درخواست بھی کی ہے اور اسلام 360 کو تعاون بھی کیا ہے۔ امید ہے مستقبل میں یہ فیچر ان میں شامل کر لیا جائے گا۔ الیمنا پرفیومز صرف اور صرف خالص عطریات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ دہن العود، شمامۃ العنبر، روح الخس، روح الزعفران، روح السندل اور اس کے علاوہ بہت سارے خالص اور عمدہ ترین عطریات ان کے پاس دستیاب ہیں۔ پورے ہندوستان میں کہیں سے بھی آرڈر کر کے آپ گھر بیٹھے ان عطور کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے 5 حدیث نبوی پر مشتمل شاندار اور بہت ہی فائدہ پہنچانے والے ایپس۔ امید ہے آپ حضرات کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی ثواب میں حصے دار بن سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ اسی طرح کی بہترین ویڈیوز سے محظوظ ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔